بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت الہی سے محروم لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوس ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بےغیرت باپ کا بےغیرت بیٹا ہو۔ وہ اپنی ہی بہو، بیٹی، بہن کو بے پردہ دیکھ کر خوش ہوتا اور انہیں بے حیائی، فحاشی، زناکاری اور برے کاموں سے روکتا نہ ہو، یعنی بے حیائی کو فروغ دینے والا آدمی دیوس ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورت کا مسکن چار دیواری بنایا ہے اور اسے برائی اور بے پردگی سے روکا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سر تا پاؤں پردے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی طاق میں رہتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اسے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ نیز ایسے بے حیا اور فحش کاری کو فروغ دینے والے کو روز قیامت رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی طرف روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور نمبر 3 دیوس۔ بحوالہ سنن نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت، بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ بحوالہ مستند احمد۔ شعیب الایمان میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرابی کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن دیوس کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو یہ پرواہ ہی نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون داخل ہوا ہے۔ بحوالہ شعیب الایمان۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تین شخص جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 3 کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ دنیا فانی کے فوائد کے حصول کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھانے والے روز قیامت اللہ ان سے ناراض ہوں گے اور یہ لوگ رحمت الہی سے محروم کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ ترجمہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسی جھوٹی قسموں کو ڈبو دینے والی قسم کہتے ہیں اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دلیری کر کے ایسی قسم اٹھاتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر سکے اور وہ قسم اٹھانے میں جھوٹا بھی ہے، جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو وہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کی صفات شمار کرتے ہوئے یہ بھی منافقین کی صفت شمار کی ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے حاضر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 16۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تکبر کرنے والا فقیر، فخر و غرور اللہ رب العزت کی صفت ہے جو کسی غیر کے لیے جائز نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر ہے، پس جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ کوئی ایک چیز یعنی غرور و تکبر کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن اگر ایک فقیر جو کبر اور برتری کے اسباب سے ہی محروم ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ احکام الہی اور خاصیت الہی سے بے نیاز ہے، اس لیے ایک مالدار کے مقابلے میں اس کا تکبر زیادہ قبیح و شنیع ہے، اور اسی لیے اس شخص کو رحمت الہی سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا حکمران، نمبر 3 متکبر فقیر یعنی غریب۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، یقیناً اللہ صاحب جمال ہے اور جمال خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، ادب سے جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے۔ کسی پھولدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لے، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھولدار ہوتا ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آدمی نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا اور اکڑ اکڑ کر زمین میں تکبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ دنیاوی مقاصد کی خاطر امام کی بیعت کرنے والا۔ کسی سے بیعت صرف اس نقطہ نظر سے کی جاتی ہے کہ اس کی بات کو سنا اور مانا جائے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور اس کے امور میں اس کا معاون ثابت ہوا جائے، لیکن اگر کوئی مفاد پرستی اور دنیاوی فوائد کے حصول اور انعام و اکرام کے لالچ میں بیعت کرتا ہے تو ایسا شخص منافق بھی ہے اور خائب و خاسر بھی ہے، اور یہ آدمی روز قیامت رحمت الہی سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ایک وہ آدمی جو زمین پر کھڑے زائد پانی کو مسافر سے روک لے، اور دوسرا وہ آدمی جو اثر کے بعد فروخت کرتا ہے اور اس پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے کہ اس نے خود اتنی قیمت میں خریدا ہے، چنانچہ خریدار اس کو سچا مان کر سودا خرید لیتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور تیسرا آدمی، اور وہ آدمی جو دنیاوی مقاصد کے لیے امام کی بیعت کرتا ہے، جو اس کا متمتع نظر ہوتا ہے، اگر وہ اسے مل جاتا ہے تو وہ وفاداری کرتا ہے، اگر نہ ملے تو غداری کرتا ہے، یعنی بیعت توڑ دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مذموم صفت منافقین کی شمار کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْقَطُونَ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 58۔ ترجمہ: اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تجھ پر تان کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔
ایسے بدخصلت منافق آدمی کی شقاوت اور بدبختی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا: تباہ و برباد ہو روپے پیسے کا بندہ، ہلاکت و برباد ہو مال و دولت کے غلام کے لیے جو محض من پسند کپڑوں کا خواہ ہے۔ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو خوش شادہ فرحان ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض اور ناخوش۔ یہ شخص بدبخت اور بد نصیب ہو اور ٹھوکر کھائے، اور اگر اس بد نصیب کو کاٹا چپ جائے تو نہ نکالا جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہلاک ہو گیا دینار، درہم اور چادر کا غلام بندہ، من پسند کپڑوں کا خواہاں، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ معلوم ہوا جو انسان صرف دنیاوی مال و متاع، عہدے اور عورت کے حصول کے لیے اپنے عہدے وعدے کرتا ہے، ایسا بندہ منافق بھی ہے اور رحمت الہی سے دور بھی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ روز قیامت جن لوگوں کو رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمیوں کی طرف روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، نمبر 3 اپنے گھر میں بے حیائی بدکاری کو برقرار رکھنے والا۔ بحوالہ سنن نسائی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا اولین فریضہ ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سبب دنیا میں جب اس کا کوئی سہارا نہ تھا اسے سہارا ملا، اور ہر طرح کی پریشانی کو انہوں نے برداشت کیا اور اسے دکھ اور تکلیف سے دور رکھا۔ اب جب یہ انسان بڑا ہو گیا تو اس پر لازم ہے وہ ان کی اطاعت کرے، حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام کا مرتکب کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی چیز ہوتے ہوئے بھی نہ دینا، اور حق نہ رکھتے ہوئے بھی مانگنا، اور بیٹوں کو زندہ درگور کرنا حرام کیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا: ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ فرضی نماز قبول کرتا ہے نہ نفلی۔ وہ 3 یہ ہیں: نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹانے والا۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ نیز یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی بات قابل تسلیم ہے تو وہ والدین کی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ کفر و شرک، احکامات الہی کے خلاف حکم نہ دیں۔ جب وہ اللہ اور رسول کی معیشت میں کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ ہوگی۔ جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور فاقے شروع کر دیے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: جب تک تو اپنا دین نہیں چھوڑتا میں اسی حالت میں رہوں گی۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی والدہ کو جواب دیا وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا: اے میری ماں، اگر تمہاری 100 جانیں ہوتی، اسد الغابہ وغیرہ میں 1000 جانوں کے الفاظ ہیں، اور وہ سب بھی میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جاتی، تو پھر بھی میں اپنا یہ دین اسلام نہ چھوڑتا۔ اگر تم چاہو تو کھاؤ، اور اگر چاہو تو نہ کھاؤ۔ زائد پانی روکنے والا۔ بارش یا چشمے وغیرہ کا قدرتی پانی جو ضرورت سے زائد ہوا اسے روک لینا اور کسی کو استعمال نہ کرنے دینا کبیرہ گناہ اور رحمت الہی سے محروم کرنے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہ کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ ایک وہ آدمی
جو ضرورت سے زائد پانی روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں بھی اپنا فضل تجھ سے روک رہا ہوں، جس طرح تو نے وہ زائد پانی روک لیا تھا جس میں تیری کوئی محنت و مشقت نہ تھی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس زائد پانی سے مراد قدرتی چشمے یا بارش کا پانی وغیرہ روکنا ہے، البتہ اگر کسی نے خود کنواں کھدوایا یا مشک بھر کر لایا اور اس نے ٹویل وغیرہ لگایا تو وہ پانی اس کی ملکیت ہے، وہ روک سکتا ہے۔ بعض روایات میں مسافر کو زائد پانی سے روکنے کے الفاظ بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔